اس- السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مجنوں گورکھپوری کی تنقید نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس نقاد کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا۔ اگلا سوال، مجنوں گورکھپوری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری 10 مئی 1904 کو بستی ضلع مشرقی یوپی میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ڈاکٹر شاہین فردوس نے اپنے تحقیقی مقالہ میں مجنوں گورکھپوری کے ایک قول سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کی جائے پیدائش بستی ضلع کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری کا انتقال 4 جون 1988 کو کراچی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کے کس مشہور شاعر سے گہرے مراسم تھے؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری کے مشہور شاعر فراق گورکھپوری سے گہرے مراسم تھے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا تھا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری نے میٹرک کا امتحان 1921 میں پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے FA کا امتحان کب پاس کیا تھا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے FA کا امتحان 1927 میں پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری نے MA انگریزی کب اور کہاں سے کیا تھا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری نے MA انگریزی سے 1934 میں آگرہ یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری نے اردو میں MA کب کیا تھا؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری نے MA اردو 1935 میں کلکتہ یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری پاکستان کب ہجرت کر کے گئے؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری پاکستان 1968 میں ہجرت کر کے گئے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کن کن تنقیدی دبستانوں سے وابستہ رہے؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری تاثراتی، ترقی پسند اور سائنٹیفک تنقیدی دبستان سے وابستہ رہے۔ مجنوں گورکھپوری جو ہے ابتداءً نیاز فتح پوری سے متاثر ہو کر تاثراتی دبستان سے وابستہ ہوئے تھے، پھر مارکسزم سے متاثر ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے، آخر میں جو ہے سائنٹیفک طریقہ کار کو اپنایا اور سائنٹیفک نقاد بن گئے۔ اس لیے مجنوں گورکھپوری ان تینوں تنقیدی دبستان سے وابستہ رہے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری نے تنقید کے علاوہ اور کن کن اصناف میں طبع آزمائی کی؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری نے ناول نگاری، افسانہ نگاری، شاعری اور صحافت میں طبع آزمائی کی۔ اگلا سوال ہے، فنون لطیفہ اور بالخصوص شاعری، موسیقی اور مصوری کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ
ان کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اور شاعری کبھی اپنے راز پوری طرح افشاں نہیں ہونے دیتی۔ ہم لاکھ تجزیہ کریں، لاکھ نقطے نکالیں، پھر بھی ہم واضح طور پر نہ خود جانتے ہیں نہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں شعر ہم کو کیوں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری کا یہ قول ان کی کس تصنیف سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری کا یہ قول ان کی تصنیف تنقیدی حاشیے سے ماخوذ ہے۔ تنقیدی حاشیے، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تنقیدی حاشیے کے نام سے ایک کتاب احتشام حسین کی بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ روزی روٹی کا ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی، یہ کس ناقد نے کہا ہے؟ جواب ہے، یہ مجنوں گورکھپوری نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، نقوش و افکار، تنقیدی حاشیے، دوش و فردہ، نکات مجنوں، اقبال، اجمالی تبصرہ، ادب اور زندگی کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے، نقوش و افکار 1955 عیسوی، تنقیدی حاشیے 1945 عیسوی، دوش و فردہ، نکات مجنوں، اقبال، اجمالی تبصرہ 1945 عیسوی، ادب اور زندگی، یہ تصانیف مجنوں گورکھپوری کی ہے۔ اگلا سوال ہے، ادیب کوئی مراہب یا جوگی نہیں، ادب ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں، ادیب بھی ہمارے سماج کا ایک فرد ہے، وہ بھی ہمارے معاشی اور سماجی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح اور لوگ۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہے، یہ بیان مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوگوار شباب، سمن پوش اور دوسرے افسانے، مجنوں کے افسانے کس کے افسانوں کے مجموعے ہیں؟ جواب ہے، یہ افسانوی مجموعے مجنوں گورکھپوری کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، روح عصر ادب میں جلوہ گر ہوتی ہیں، وہ ادب جو روح عصر سے محروم ہو، مردہ و ناکارہ ہے، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہے، یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کے ناول اور ناولٹ کا نام بتائیے۔ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری کے ناول کا نام سر نوشت اور ناولٹ کا نام گردش ہے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کس انگریزی نقاد کی طرح ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری انگریزی نقاد میتھیو ارنالڈ کی طرح ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ادب ایک آلہ نشر و اشاعت اور ذریعہ تحریک و تبلیغ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر آلہ اور ایسا ہر ذریعہ ادب نہیں ہوتا۔ میں ادب کو اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں سمجھتا جس معنی میں اخبارات پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یا جس معنی میں مارکسزم کا اشتراکی اعلان پروپیگنڈا تھا، اور نہ ہر پروپیگنڈا ادب ہوتا ہے۔ یہ کس ناقد کا بیان ہے؟ جواب ہے، یہ بیان ناقد مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کس ادب کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جواب ہے، مجنوں گورکھپوری روسی ادب کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آغاز ہستی اور مریم مجدلانی کے مترجم کا نام بتائیے۔ جواب ہے، آغاز ہستی اور مریم مجدلانی کے مترجم کا نام مجنوں گورکھپوری ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نقاد نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا ہے کہ
کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد۔ جواب ہے نقاد مجنوں گورکھپوری نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا ہے کہ کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد۔ اگلا سوال ہے 3 مغربی ڈرامے سراب، غزل سرا، غالب شخص اور شاعر ارمغان مجنوں کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہے یہ تصانیف مجنوں گورکھپوری کی ہیں۔ اگلا سوال ہے ادب ڈھنڈورا قسم کی کوئی چیز نہیں اور ادیب نہ کوئی ڈھنڈوریا ہوتا ہے نہ مبلغ، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے کس نے کہا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے؟ جواب ہے مجنوں گورکھپوری نے کہا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔